الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں انگنت اور لا تعداد نعمتیں عطا فرمائیں، اتنی نعمتیں کہ ان کا شمار ہمارے بس سے باہر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی نوازشوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، اور حقیقت اور انہی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی شکل میں عطا فرمائی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ نعمت جتنی عظیم ہوتی ہے اس کا شکر بھی اتنا عظیم ہوتا ہے۔ اولاد کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، چاہے وہ بچوں کی شکل میں ہو، چاہے بچیوں کی شکل میں ہو، چاہے بچوں اور بچیوں دونوں کی شکل میں ہو، اس کا شکر یہ ہے کہ ان کو خالق و مالک کی پہچان کرا دی جائے اور ان کا بن کر ان کی مان کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیا جائے، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایک باپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور ان کا یہ انداز تربیت جو زمین پر ہو رہا تھا عرش پر سنا گیا، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور وہ باپ کون تھا؟ حکیم لقمان۔ تربیت کس کی کر رہے تھے؟ اپنے بچوں کی۔ ان کی 10 باتیں، 10 نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بچوں کو کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 کی 10 قرآن میں اتار دی۔ اندازہ لگائیں کہ فرش پر ہونے والی یہ تربیت عرش پر سنی گئی اور اتنی پسند کی گئی کہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ ایسا نہیں کہ انہی کی تربیت سنی گئی اور پسند کی گئی، نہیں،
جو باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے اور ان کو اللہ کی پہچان کراتا ہے، اللہ کے حقوق بتاتا ہے اور اللہ کا نیک اور فرما بردار بندی بن کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ان بندوں پر بڑا پیار آتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت کیا تھا اور وہ کس طرح سے تربیت فرماتے تھے۔ گزشتہ جمعہ کو تو یہ بتایا تھا کہ حکیم لقمان نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو قرآن کا حصہ بنا دیا، وہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم بیان کریں اور سنیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں، نہیں، وہ اس مقصد سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والے مومن اور مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ اولاد کی شکل میں نعمت عطا فرمائے، وہ اس طرح سے ان کی تربیت کریں اور ان اصولوں پر ان کی تربیت کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مربی نہیں، امام المربین تھے، تربیت کرنے والوں کے سردار تھے، اور آپ کا انداز تربیت انتہائی انوکھا، نرالا، پیارا اور پسندیدہ تھا۔ میں نے بھی ایک حدیث پڑھی ہے، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کم عمر تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور سواری گدھے کی ہے، اور اپنے پیچھے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو بیٹھائے ہوئے، اور دوران سفر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا اور کہا، یا غلام، او بچے تھے وہ، او بچے، انی اعلمک کلمات، میں تم کو کچھ نصیحت کر رہا ہوں، تمہارے کام کی کچھ باتیں تم کو بتا رہا ہوں، اس کو توجہ سے سنو اور اس کو گرہ دے لو۔ چنانچہ جب اتنی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہماتن متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے وہ باتیں بتانی شروع کی۔ پہلی بات جو بتائی، فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یہ پہلی نصیحت۔ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو جو احکام اور اوامر دیے ہیں، جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے، ان کو کرو، ان کو کرنے کا اہتمام کرو، اس کی فکر کرو، اس کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم چھوٹنے نہ پائے، خواہ وہ فرض کے درجے کا ہو یا واجب کے درجے کا ہو یا سنت کے درجے کا ہو یا مستحب کے درجے کا ہو، اللہ کے ہر حکم کو بجا لانے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے ظاہر مجاہدہ کرنا پڑے گا، نفس اور شیطان سے لڑنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جن امور سے بچنے کے لیے کہا ہے، جان لڑا کر ان سے بچو اور بچنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، ان سے تجاوز نہ کرو۔ پھر کیا ہوگا جانتے ہو؟ یحفظ کا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم و جان کی حفاظت فرمائیں گے، تمہارے مال و منال کی حفاظت فرمائیں گے، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں گے،
تمہارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں گے اور تمہارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ تم سراپا اللہ کے حفظ اور اس کی امان میں آ جاؤ گے، اور تم زندگی کی پرپیچ راہوں میں چلو گے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی دستگیری، اللہ کی تائید، اللہ کی حفاظت تمہارے آگے آگے ہوگی، آگے آگے ہوگی۔ تم چلتے جاؤ گے، راہیں کھلتی جائیں گی، تم چلتے جاؤ گے، راہیں کھلتی جائیں گی، تم چلتے جاؤ گے، راہیں کھلتی جائیں گی۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و اوامر کی حفاظت کرو، اس کو پورا کرو، نواہی و زواجر کی حفاظت کرو، اس سے بچو اور دور رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نہ نکلو، تو قدم قدم پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، اس کی نصرت اور مدد کو اپنے آگے پاؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی حفاظت پر فرشتوں کو مامور کر دیتے ہیں، اور اس کو فرشتوں کی تائید حاصل ہوتی ہے، فرشتوں کی نصرت حاصل ہوتی ہے، خیر کے کاموں میں وہ ان کی مدد کرتے ہیں، اور شر اور برائی کے کاموں سے بچنے میں ان کو سہارا دیتے ہیں۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، الجزاء من جنس العمل، عمل جیسا ہوگا اس کو کرنے پر تمہیں جزا اور بدلہ بھی ویسے ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم مجھ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو، میں تجھ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کروں گا۔ تم اپنا کام کرو، جو کام میں نے تم کو دیے ہیں، پھر میں اپنا کام کروں گا جو کام میں نے تمہارے تعلق سے اپنے ذمے لے لیے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے فرش پر یاد رکھو، میں تمہیں عرش پر یاد رکھوں گا۔ یاد کرو نہیں، یاد کرو نہیں کہ تم مجھے فرش پر یاد کرو، اس کا مطلب کبھی کبھی غفلت بھی ہو جائے گی، نہیں، یاد رکھو۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، خوشی میں، غمی میں، فقر و فاقہ، تنگ دستی میں، مالداری اور فراقی میں، سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ تمہیں ہر وقت اور ہر گھڑی، ہر پل اور ہر آن یاد رکھے گا، اور زندگی کے کسی موڑ پر تم کو بے سہارا نہیں ہونے دے گا، پریشان نہیں ہونے دے گا، بے چین اور بے قرار نہیں ہونے دے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ دوسری نصیحت فرمائی اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے، خواہ وہ دنیا کی ضرورت ہو یا آخرت کی ہو، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، بس ایک در کو مضبوطی سے تھام لو، اسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ اور اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ اور اسی کو اپنا دکھڑا سناؤ۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہاری کوئی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ کے ساتھ۔ ایک در کو چھوڑ کر در بدر نہ ہو، ایک در کو چھوڑ کر در بدر نہ ہو، اس در کو کھٹکھٹاؤ جس نے اپنے در کو ہمیشہ کھلا رکھا ہے اور ہر ایک کے لیے کھلا رکھا ہے، رات ہو یا دن ہو، چاہے وہ اللہ کے وفادار بندے ہوں چاہے اللہ کے بے وفا بندے ہوں، سب کے لیے در کھلا ہوا ہے۔ جو آنا چاہے، جب آنا چاہے، اور جو اس کو چاہیے آ کر کے ہاتھ پھیلائے، جھولی پسارے، اپنا دکھڑا سنائے، اس کا آنسو پوچھا جائے گا، اس کی ضرورت پوری کی جائے گی، اس کی پریشانیوں کو دور کیا جائے گا، اس کی مشکلات کو آسان کیا جائے گا۔ بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے، دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے مسببات کو اسباب سے جوڑ لیا ہے اور بیمار کو دوا علاج کا حکم دیا ہے۔ ابھی سنت کے مطابق ہمیں اسپتال جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کر لو،
پھر اسپتال جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لو. نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یوں ہی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اللہ میں بیمار ہوں، اللہ میں بیمار ہوں اور پریشان ہوں، تجھ سے شفا کا طالب ہوں، تو نے دوا علاج کا حکم دیا ہے تو میں اسپتال جا رہا ہوں دوا لینے کے لیے. اے اللہ ڈاکٹر کو صحیح مرض کی تشخیص کی توفیق عطا فرما دے، اور میں جو دوا استعمال کروں اس میں شفا مقدر فرما دے. دعا کر لیجیے، اس کے بعد جائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر تمہاری چپل ٹوٹ گئی ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگ لو پھر جا کے خرید لاؤ، اللہ سے مانگ لو پھر موچی کے پاس جاؤ اس کو گٹھوا لو. بندے مومن کو ہمیشہ کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ایک در کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے در کو کھٹکھٹاتے ہیں، اور اگر 10 در کھٹکھٹایا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ 10 جگہ سے مایوسی ہی ملی ہے. اور اگر مایوسی نہیں ملی، کسی در سے کچھ ملا تو کچھ ملنے کے ساتھ ذلت بھی تو ملی، رسوائی بھی تو ملی، اپنے جیسوں کے سامنے شرمندہ بھی تو ہونا پڑا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آدمی؟ کہا گیا السؤال ذل، السؤال ذل. صرف ایک اللہ ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عزت بڑھتی ہے، اور اللہ کے غیر جس شکل میں بھی ہو اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، زبان کھولنے سے عزت گھٹتی ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ فرمایا اس لیے اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہاری کوئی ضرورت ہو، چھوٹی بڑی، دنیا کی آخرت کی، تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے سامنے زبان کھولو. تیسری نصیحت فرمائی اذا استعنت فاستعن باللہ. ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، عاجز ہیں، بے کس و بے بس ہیں، لاچار و مجبور ہیں. قدم قدم پر ہمیں سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تعاون اور ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے. تو کس سے مانگو گے؟ کس سے مانگو گے؟ فرمایا اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو. اذا استعنت فاستعن باللہ. یا علی مدد سے پرہیز کرو، یا فلاں یا فلاں یا فلاں نہیں، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ. اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہم اس کا عہد کرتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور افضل عبادت کیا ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. السؤال والدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی روح ہے. اللہ سے مانگنا یہ بڑی عبادت ہے. اور دوسرا عہد کیا کرتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اپنے تمام امور میں تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ عہد کرتے ہیں نا ہر رکعت میں، تو اس کو نبھانا بھی چاہیے. عہد کرتے ہیں لیکن جب نماز سے نکلتے ہیں تو اس عہد کو بھول جاتے ہیں، پھر ان کو پکارتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، یا فلاں یا چیلا. کرتے نہیں کرتے؟ آج مسلمانوں میں یہ شرک عام ہوتا جا رہا ہے. یہ شرک ہے. جیسے غیر اللہ کی عبادت یہ شرک ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز شرک ہے. اسی طریقے سے ناموافق حالات میں غیر اللہ کو پکارنا یہ بھی شرک ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ بھی شرک ہے. 3 نصیحت ہو گئی. اور پھر چوتھی نصیحت فرمائی وَعْلَمْ، وَعْلَمْ، کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو اور خوب گرہ دے لو اس بات کو، یقین بنا لو ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. اگر پوری دنیائے جن و انس اور سارے کے سارے فرشتے بمع جبریل و میکائیل و اسرافیل تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں،
کوئی فائدہ دینا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں وہ نفع نہیں لکھا ہے، نہیں پہنچا سکتے، نہیں پہنچا سکتے، نہیں پہنچا سکتے۔ النافع کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ النافع کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کسی کو نفع پہنچانا یہ اللہ کے اختیار میں۔ اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں کوئی نفع نہیں لکھا ہے، نہیں رکھا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طریقے سے وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اگر تمہارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نقصان نہیں لکھا ہے تو پوری دنیا کی ایک ایک مخلوق تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا ابن عباس، اور ابن عباس کے واسطے سے آنے والا ایک ایک انسان اس بات کو مضبوطی سے تھام لے اور اچھی طرح سمجھ لے کہ نافع بھی اللہ ہے، بغیر اللہ کے ارادے اور مشیت کے کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا، اور ضار حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر کسی کا کوئی ضرر اور نقصان ہو جائے تو وہ بھی اللہ کے ارادے سے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ کوئی ہنس رہا ہے تو اس کو رلا نہیں سکتی، اور اگر کوئی رو رہا ہے اور اللہ نہ چاہے تو اس کو کوئی ہنسا بھی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ ایک نصیحت اور فرمائی، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، کہ جب تم سکون سے ہو، راحت و آرام سے ہو، مطمئن ہو، خوش عیش اور خوشحال ہو تو اللہ کو نہ بھولو، اللہ کو نہ بھولو۔ عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں، عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جب خوش ہو، مطمئن ہو، پرسکون ہو تو اللہ کو نہ بھولو۔ کیا ہوگا جانتے ہو؟ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، تم دکھی ہوگے، تم کو سہارے کی ضرورت ہوگی، تو اللہ تم کو یاد رکھے گا، اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء، اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھو، برے حالات میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ نینوا ایک بستی کا نام ہے، وہاں کے لوگوں کا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو سمجھایا، نصیحت کی، لیکن قوم نے مان کے نہیں دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو عذاب کی وعید سنائی، اور سنا کر کے بغیر اللہ کی اجازت کے وہاں سے چلے گئے، ناراض ہو کر کے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، چلے گئے وہاں سے۔ اب جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں سمندر کا راستہ ہے، کشتی کے ذریعے سے پار ہونا ہے۔ بہرحال کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی پر وزن زیادہ ہو گیا۔ جب درمیان سمندر میں کشتی پہنچی ہے تو ڈاواڈول ہونے لگی، اب ڈوبی تب ڈوبی، اب ڈوبی تب ڈوبی، اب ڈوبی تب ڈوبی۔ یہ ہوا کہ بھئی وزن زیادہ ہو گیا ہے، اگر وزن کم نہ کیا گیا
تو سارے کے سارے لوگ ڈوب جائیں گے اور سب کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس کا وزن کم ہونا چاہیے۔ اب وزن کم کرنے کی شکل کیا تھی کہ کسی کو کشتی سے اتارا جائے۔ اب درمیان میں کہاں اتار کے کہاں بھیجیں گے، اس کو کیسے اتاریں گے؟ تو اس کا حل یہی تھا کہ اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ بہرحال اس کے لیے قرآن دادی ہوئی، فساہمہ فکان من المدحضین، قرآن دادی ہوئی کہ بھئی کس کو کشتی سے اتارا جائے اور کشتی کا بوجھ کم کیا جائے، انہی کا نام نکلا۔ اب دیکھا بھئی اللہ کا نبی، اللہ کا برگزیدہ اور چنیدہ پیغمبر، چہرے مہرے سے روحانیت ٹپک رہی ہے، نورانیت ٹپک رہی ہے، لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ان کو تو نہیں پکڑ سکتا۔ پھر سے قرآن دادی ہوئی، پھر انہی کا نام، پھر قرآن دادی ہوئی، پھر انہی کا نام۔ جب 3 مرتبہ قرآن دادی ہو گئی، تینوں مرتبہ انہی کا نام نکلا، تو قوم نے یعنی کشتی والوں نے مجبوراً ان کو دریا کے حوالے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی ان کے استقبال کے لیے موجود تھی وہاں، جیسے ان کو پانی میں پھینکا گیا مچھلی نے ان کو نگل لی۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، حوت مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اب وہ ان کو اپنے پیٹ میں لے کر کے سمندر میں چل رہی ہے، پھر رہی ہے، اٹکھیلیاں لے رہی ہے، انگڑائیاں لے رہی ہے، اور بتا دیا مچھلی کو کہ یونس تمہاری غذا نہیں ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، میں نے تمہارے پیٹ کو یوسف کے لیے قید خانہ بنایا ہے، ان کو سبق سکھانے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، بس کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال مچھلی کے پیٹ میں وہ ملیم، اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، میں نے یہ کیا کیا؟ پھر وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں، اندھیریوں میں اللہ کو آواز دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کا لائق نہیں، آپ کی ذات ہر قسم کی کمیوں اور خامیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے بخشش کا طالب ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھ کو یاد نہ کرتے، مجھ سے معافی نہ مانگتے، میری وحدانیت کے گن نہ گاتے، میری پاکی نہ بیان کرتے، تو میں قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا، الی یوم یبعثون، قیامت تک نہیں، دوبارہ زندہ کیے جانے تک میں ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی ہے تو فرشتوں نے سفارش کی، یا رب صوت معروف من عبد معروف من مکان غیر معروف، کہ اے اللہ بندہ جانا پہچانا ہے، آواز بھی جانی پہچانی ہے، پہلے بھی یہ بندہ آپ کو پکارتا تھا اور یہ آواز آتی تھی، لیکن آج بہت نحیف آ رہی ہے، بہت کمزور آ رہی ہے، دور سے آ رہی ہے، کہاں ہے آپ کا یہ بندہ، کہاں ہے آپ کا یہ بندہ؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو سن لیا اور ان کو اس مصیبت سے نجات دی، اور یہ ان کی خصوصیت نہیں ہے، ہمیں جو بھی پکارے گا ہم اس کو مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے کیا کریں گے؟ نجات دیں گے۔ تو یہ واقعہ میں نے کس پر سنایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ برے حالات میں تمہیں یاد رکھے گا۔ جیسے یونس علیہ السلام نبی تھے، اور نبی جیسی عبادت و بندگی کون کر سکتا ہے؟ نبی کے اتنا اللہ کو کون یاد کر سکتا ہے؟ لیکن جب آج حالات میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ بھی ان کی سن رہا ہے اور فرشتے بھی ان کی سفارش کر رہے ہیں
تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ اور پھر ایک نصیحت فرمائی وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، گرہ دے لو، کان کھول کر سن لو، جو تم کو مل گیا وہ تمہارے مقدر میں تھا اور اس کو ملنا ہی تھا، اور جو نہیں ملا وہ کیوں نہیں ملا؟ اسے تمہارے مقدر میں نہیں تھا۔ جو مقدر میں ہے وہ کہیں جا نہیں سکتا، جو مقدر میں نہیں ہے اس کو کوئی لا نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ بنانے سے کیا فائدہ ہوگا کہ اگر کوئی نعمت ملی ہے، بندہ اترائے گا نہیں، اکڑے گا نہیں، کھینچے گا نہیں، تنے گا نہیں، فرعون نہیں بنے گا، قارون نہیں بنے گا، نمرود نہیں بنے گا، بلکہ اس کو اللہ کی عطا اور نوازش سمجھ کر اس پر اللہ کا شکر گزار ہوگا۔ اور اگر نہیں ملی تو مایوس نہیں ہوگا، کیا؟ مایوس نہیں ہوگا، رنجیدہ اور کبیدہ خاطر نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، کیوں نہیں ملی، کیوں نہیں ملی، ملنا چاہیے تھا، اب کیا ہوگا؟ نہیں، اس لیے نہیں ملی کہ مقدر میں نہیں تھی، اس لیے نہیں ملی۔ اگر آدمی کوئی چیز چاہتا ہے، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ہاتھ پیر مار رہا ہے اور نتیجہ ہاتھ نہیں آیا تو پریشانی ہوتی ہے نا، دکھ ہوتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے نا، مایوسی ہوتی ہے نا۔ اس وقت یہ سہارا لے لو، میں نے اپنے جیسی کی لیکن نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اس لیے کہ میرے مقدر میں نہیں تھا، اگر مقدر میں ہوتا تو کہاں جاتا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ۔ اور پھر فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور کان کھول کر سن لو، اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب طالب مدد صبر اور تحمل کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، صبر و تحمل کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے پاس بھیجا، اور ان کے مطالبے پر انہوں نے معجزہ بھی دکھایا، لٹھیاں ڈالی اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر کے نکالا، تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ان ھذا لساحر مبین، یہ تو بہت فنکار جادوگر ہے، دیکھو کتنا زبردست جادو اس نے دکھایا ہے۔ یعنی معجزہ نہیں ہے، جادو ہے۔ اب جب جادو ہے اور یہ جادوگر ہیں تو ان کے مقابلے میں جادوگروں کو بلانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے پورے ملک کے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ جادوگر ہار گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ تو جادو ہے، بے بنیاد ہے، باطل ہے، لیکن ہمارے مد مقابل کے پاس جو ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ تو کچھ اور ہے۔ وہ حقیقت کی تہ تک پہنچ گئے اور فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اب تو فرعون کی ہوا خراب ہو گئی، اور اس نے کہا بھئی یہ سارے جادوگر موسیٰ کی جھولی میں چلے گئے، اور جو صورتحال پیش آئی ہے اس کی وجہ سے اس کا اندیشہ ہے کہ ان کے ماننے والے بڑھیں گے۔ تو پھر اس نے فوری طور پر ایک تجویز منظور کی اور کہا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو آج سے قتل کیا جائے گا، جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا، جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا، تاکہ موسیٰ کی قوم بڑھنے نہ پائے کہ کل ہمارے خلاف بغاوت پر کھڑی ہو جائے۔ چنانچہ وہ پریشان ہوئے، اور پریشان ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، جب آپ ہم میں نہیں تھے تب بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا، اور آج آپ ہم میں موجود ہیں پھر بھی ہمارے بچوں کو قتل کرنے کی تجویز منظور کر لی گئی، بتائیں کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ واصبروا، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد چاہو اور ہمت اور صبر سے کام لو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق
قوم نے صبر و تحمل سے کام لیا، نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کو لے جا کے بحر قلزم میں ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور آگے فرمایا کہ یہ ہم نے کیوں کیا، بِمَا صَبَرُوا، اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اور ان کے واسطے سے ہم سب کو یہ نصیحت کی ہے، وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اگر تم کو اللہ کی مدد چاہیے تو ناموافق اور نامساعد حالات میں دامن صبر و رضا کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، تحمل اور برداشت سے کام لو، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد آئی کہ نہیں آئی؟ کہاں آئی؟ کہاں آئی؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مجاہدین بھائی اور فلسطینی بھائی بہن شکست کھا گئے، نہیں، جیت ان کی ہوئی، جیت ان کی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ یہ جنگ جو تھی ایک نظریاتی جنگ تھی، یہ جنگ نظریاتی جنگ تھی، اور ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جن صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور عزم و استقلال کے پہاڑ بن کر دشمن کے سامنے کھڑے رہے ہیں، خدا کی قسم تاریخ ایسی قربانیوں سے اور ایسے عزم و استقلال سے خالی ہے۔ اگر اس کی کوئی مثال ملتی ہے تو دور نبوت میں ملتی ہے، دور صحابہ میں ملتی ہے، دور تابعین میں ملتی ہے۔ اور دشمن کے جتنے اہداف تھے، ان کے جتنے مقاصد تھے، ایک بھی نہیں حاصل کر سکے وہ۔ یعنی 16 مہینے کی مدت میں دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اور دنیا کا سارا تعاون ان کے ساتھ ہے، اپنے ایک قیدی کو بھی نہیں چھڑا سکے۔ صحیح غلط ہے؟ اور چھڑانا تو دور کی بات ہے، یہ بھی نہیں پتہ لگا سکے ہیں کہاں وہ۔ بھئی وہی ہے نا، ارض فلسطین ہی پر ہے نا، ارض فلسطین ہی پر ہیں، ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، اور اب تک نہیں پتہ چل سکا کہ ہمارے قیدیوں کو انہوں نے رکھا کہاں ہے۔ ان کا ایک پہلا ہدف تھا کیا؟ طاقت کے بل پر اپنے قیدیوں کو رہا کرانا، اور 16 سال ناک رگڑا اور پتہ تک نہیں لگا سکے کہ ہیں کہاں وہ، کہاں چھپا کے رکھا ان کو۔ چھڑا لینا تو دور کی بات، بتاؤ کس کی جیت ہے؟ بتاؤ کس کی جیت ہے؟ ان کا دوسرا مقصد کیا تھا کہ فلسطینیوں کے اندر جو جذبہ حریت ہے ان کو کچل دو، ان کے اوپر اتنا ظلم کرو، اتنا ظلم کرو، اتنا ظلم کرو، اتنا مارو، اتنا مارو، اتنا مارو کہ یہ جذبہ حریت ان کے دل سے نکل جائے اور آزادی کا تصور ان کے ذہن و دماغ سے خالی ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا؟ نہیں، روز اول میں جو جذبہ تھا ان کے اندر حریت کا اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کا اور اپنی زمین کی آزادی کا، ارض انبیاء کی آزادی کا، وہ آج بھی بڑوں کے اندر نہیں، بڑوں کے اندر جو ہے 2 سال 3 سال 1 سال کے بچوں اور بچیوں کے اندر وہ جذبہ آج بھی موجود ہے۔ ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، پورا خاندان چلا گیا، گھر بار سب اجڑ گیا، اکیلی 5 سال کی بچی ہے، لیکن اس کے بھی حوصلے بلند ہیں، اور اس کا جو جذبہ حریت ہے اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت، وہ آج بھی ویسے ہی زندہ ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک مقصد اور تھا۔ کیا مقصد تھا؟ کہ یہ جو مقاومہ ہے، جو آئے دن دشمن کو آنکھ دکھاتا رہتا ہے، ان کے مقابلے کے لیے سر اٹھاتا رہتا ہے، ان کا روئے زمین سے بالکل خاتمہ کر دیا جائے۔ خاتمہ ہو گیا؟ 16 مہینے تک وہ میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ پوری ارض غزہ کو ان سے خالی کرا لیا جائے اور ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا جائے، دور دراز علاقوں میں لے جا کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، خیموں میں اور کیمپوں میں، اور یہ جانوروں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ کیا ارض غزہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، خالی کر دیا؟ نہیں،
یہ چند مقاصد تھے دشمن کے، 16 مہینے کی جنگ کے باوجود ایک مقصد کو بھی حاصل کرنے میں دشمن کامیاب نہیں ہوا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعینوا بالصبر، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد چاہو، ناموافق نامساعد حالات میں اللہ سے مدد چاہو اور صبر و تحمل کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، دیر سویر اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ضرور آئے گی، ضرور آئے گی۔ اور تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، جہاں بھی اس طرح کے حالات آئے ہیں اور وہاں کے لوگوں نے چاہے انفرادی طور پر چاہے اجتماعی طور پر عزم و استقلال کے دامن کو مضبوطی سے تھاما ہے، اللہ کی مدد آ گئی۔ آج ان کے پیچھے پوری دنیا رسوا ہے، ذلیل ہے، غیر تو رسوا ہوئے، جن اپنوں نے ان کا ساتھ دیا تھا وہ سب کے سب ذلیل ہو گئے، وہ سب کے سب ذلیل ہو گئے، کوئی منہ دکھانے کے لائق نہیں، کوئی منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں مشقتوں کے بعد، سہولتیں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں پریشانیوں کے بعد، دشواریوں کے بعد۔ رات آتی ہے تو جانے کے لیے آتی ہے، رہنے کے لیے آتی ہے۔ ایسا نہیں کہ رات آئی اس نے ڈیرا ڈال دیا اب صبح ہوگی نہیں، اسی طریقے سے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی امتحان آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو جانے کے لیے آتی ہے، رہنے کے لیے نہیں آتی۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر عسر کے ساتھ یسر ہے، ہر تنگی کے ساتھ، ہر سختی کے ساتھ کیا ہے؟ سہولت ہے، آسانی ہے۔ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته ففرح، جب تمہارے اوپر کوئی سختی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اس سورہ مبارکہ کو لے کے بیٹھ جاؤ۔ اگر عربی جانتے ہو تو خود غور کرو، نہیں جانتے ہو تو تمہاری جو زبان ہے اس زبان کا ترجمہ کھول کے بیٹھو، ترجمہ پڑھ لو، فوراً سکون مل جائے گا، راحت مل جائے گی، آرام مل جائے گا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا میں نے بتایا؟ انداز تربیت، کہ آپ اپنے چھوٹوں کی تربیت کس طرح فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے ساتھ سفر میں ہیں، سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور عبداللہ بن عباس کو اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والے مردوں کو اور عورتوں کو یہ نصیحتیں فرما دی۔ نبی کا انداز تربیت بتاؤں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، صدقے کی کھجور رکھی ہوئی تھی، صدقے کی کھجور رکھی ہوئی تھی، حضرت حسن بچے تھے، ایک کھجور اٹھائی منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کخن کخن، تھوک دو تھوک دو تھوک دو تھوک دو، تم کو پتہ نہیں کہ آل رسول کے لیے صدقہ حرام ہے، آل رسول کے لیے صدقہ حرام ہے۔ یہ ہے تربیت، کیا ہے؟ تربیت، موقع پر تربیت فرمائی۔ وہ کھجور تھکوا دی، نکلوا دی اور پھر مسئلہ بھی بتا دیا کہ تم جس خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان اور اس قبیلے والوں پر صدقے کا مال کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی انتہائی چہیتی اور دلاری بیوی۔ ایک مرتبہ کوئی بات آئی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنے ہاتھ سے کہا حسبک من صفیہ کذا، حسبک من صفیۃ کذا، سوگن تھی نا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سوگن تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ صفیہ کے عیبدار ہونے کے لیے یہی کیا کم ہے کہ وہ قد کی چھوٹی ہیں، قد کی چھوٹی ہیں۔ حضرت صفیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سخت تنبیہ فرمائی، فرمایا بئس ما قلت، بئس ما قلت، تم نے جو بات کہی انتہائی گندی بات، انتہائی بری بات،
انتہائی گھناؤنی بات ہے، اور اس کے اندر اتنی کڑواہٹ ہے، اتنی کڑواہٹ ہے، اتنی تلخی ہے، اتنی تلخی ہے، اتنی سڑاہند ہے، اتنی سڑاہند ہے کہ اگر تمہارا یہ بول سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر کے پانی کا رنگ بھی بدل جائے گا اور اس کا مزہ بھی بدل جائے گا، اور اس کے اندر کڑواہٹ اور سڑاہند پیدا ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے موقع پر تنبیہ فرمائی کہ نہیں، تربیت فرمائی کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس طرح کی، اسے کہ آپ امام المربین تھے۔ آپ کیا تھے؟ امام المربیین تھے۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت ہے، اور بحیثیت باپ کے، بحیثیت ذمہ دار کے، ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے۔ بحیثیت باپ کے اور بحیثیت ذمہ دار کے اپنے ماتحتوں کے تعلق سے ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کی تربیت کی فکر کریں، اور تربیت کی جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے کاندھوں پر رکھی ہے ہم اس سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں، ورنہ کل ان بچوں کا ہاتھ ہوگا اور ہماری گریبان سے وہ کہیں گے ہمارے باپ نے سکھایا ہی نہیں تھا، ہمارے باپ نے بتایا ہی نہیں تھا، ہمارا باپ ٹوکتا ہی نہیں تھا، ہمارا باپ روکتا ہی نہیں تھا۔ تو کل ہمارے ہی بچوں اور بچیوں کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا، اور بارگاہ رب العزت کی بارگاہ ہوگی۔ بلکہ ہمارے ایک استاد نے کہا بچوں کا ہاتھ تو دور کی بات ہے، کہیں اللہ کا ہاتھ اور ہمارا گریبان نہ ہو کہ ہم نے اولاد کی شکل میں اتنی عظیم نعمت دی تھی اور تم نے اس کا کیا شکر ادا کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اصلاح و تربیت کی فکر کریں، اور اس کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحتوں کی اصلاح اور تربیت کی بھی فکر کریں، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی اور پورا کرنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.